अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एक मज़मून भेजा है अरबी में, जिसमें एक हदीस की तहक़ीक़ की गई है और फिर आखिर में जो है उस पर कह दिया गया कि ये मशरूअ नहीं है, इस पर अमल करना। देखें, सबसे पहली चीज़ जो समझने की है इसमें यह है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम इसको तहक़ीक़ के बाद अपनी कुतुब में लाए हैं, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने दौर के बड़े माहिर फ़न मुहद्दिसीन में से हैं। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, इललुल हदीस के माहिर हैं। हदीसों में जो कमज़ोरियाँ होती हैं सनद में, उसके पहचानने में बड़े माहिर माने जाते हैं। इन्होंने किताबुल इलल लिखी है। इमाम हाकिम, ये तो एक हाकिम ख़ुद एक जो है बहुत बड़ा मर्तबा है। अल हाफिज़ एक मर्तबा है जिसमें कम से कम जो है कुरान के हिफ्ज़ के साथ साथ 1,00,000 हदीस जिसको याद हो उसको अल हाफिज़ कहा जाता है। फिर उसके ऊपर अल हाकिम होता है जिसको कम से कम 3,00,000 हदीसें याद हो। तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ये कोई मामूली छोटे मोटे मुहद्दिस नहीं है। इमाम तिरमिज़ी कोई छोटे मोटे मुहद्दिस नहीं है। ये अपने दौर के माहिर फ़न और बड़े मुहद्दिसीन में शुमार किए जाते हैं। इमाम बैहक़ी, ये भी जो है इनकी मिसाल दी जाती है। इल्म अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने ऐसा दिया था इनको मज़बूत। और फिर सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि इस हदीस को बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुहक्किकीन सही और हसन भी किए गए हैं शवाहिद की बुनियाद पर भी। ख़ुद इन्होंने अपने इस मज़मून में इकरार किया है कि इसके दूसरे शवाहिद भी मौजूद हैं, और इन्होंने इस चीज़ का भी इकरार किया है कि इसको बहुत सारे उलमा ने जो है हसन और सही भी कहा है। जैसा कि इमाम हाकिम ने बुखारी मुस्लिम की शर्त पर इसको सही कहा, इमाम ज़हबी ने भी उसको कायम रखा उस हुक्म को, यानी उन्होंने भी सही कहा। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको सही कहा। अल्लामा अलबानी साहब ने भी सही तिरमिज़ी में इसको हसन करार दिया है। तो ये देखना चाहिए कि जिस हदीस के ताल्लुक़ से कोई माहिर फ़न जो अच्छी तरह से अपने उस्तादों को जानता है और अहादीस कई सनदों से उसके पास मौजूद होती है, उसको वो काबिल अमल गर्दानता है, जब भी वो अपनी किताब में उसको दर्ज करता है। जैसा कि ख़ुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि जो हदीसें काबिल अमल थीं उन्हीं को उन्होंने दर्ज किया है, भले उनकी सनद में कुछ न कुछ ज़ौफ़ हो। किसी पर सनद में अगर कलाम हो जाए, किसी ने सनद के रावी पर कुछ कह दिया हो, तो उसकी वजह से ये है ही नहीं उसूल कि हाँ भाई किसी पर अगर कुछ कलाम हुआ है तो उसकी वजह से हदीस ही नाकाबिल अमल हो जाएगी। अगर ऐसा होता कि ये हदीसें नाकाबिल अमल होती तो कभी भी ये बाब बांध करके मुहद्दिसीन अपना वक्त बर्बाद ना करते, ऐसी हदीसें देते ही नहीं, हमें बयान ही नहीं करते अमल के वास्ते कि भाई जो है जिन पर अमल ही नहीं किया जाना चाहिए। इमाम तिरमिज़ी ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने जितनी भी अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में बयान की हैं उन सब पर अमल होता रहा है। मामूल भी ही हैं वो रिवायतें, जिन पर अमल होता रहा है वो रिवायतें ही मैं पेश कर रहा हूँ। 2 रिवायतों पर अमल होते हुए नहीं देखा, बाकी सब रिवायतों पर अमल होते हुए देखा है इमाम तिरमिज़ी ने। यानी उनसे जो बड़े थे मुहद्दिसीन में, बल्कि कहना चाहिए ताबिईन और तबा ताबिईन बराबर, उनका अमल साबित है
جبھی انہوں نے اس پر لکھا ہے اور اس کو درج کیا ہے اپنی کتاب میں اور اس پر باب باندھا ہے کہ ہاں بھئی اس صورت پر جو ہے یہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا۔ دو الگ الگ سندوں سے یہ روایت واضح طور پر مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام پر سورہ رحمان کو پڑھا وہ خاموش رہے تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی میں نے تو اس کو جنات پر پڑھا تھا، انہوں نے تم سے بہت اچھا جواب دیا تھا، تم لوگ خاموش ہیں۔ میں نے جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھا تو انہوں نے لا بشيء من نعمت ربنا نكذب فلك الحمد جواب دیا۔ گونگے بہروں کی طرح نہیں جو ہے وہ بیٹھے رہے سنتے رہے، وہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ ابھی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فوراً جواب دے۔ زندہ ضمیر اللہ کا مطیع فرمانبردار حکم سنتے ہی فوراً جو ہے اس کی تعمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے، تعمیل کرتے ہوئے فوراً جو ہے انسان کہے کہ نہیں اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری ہی لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ اس کا انکار کر دینا صرف اس وجہ سے کہ اس کے راویوں میں سے کسی پر کلام ہوا ہے، کسی نے اس کے تعلق سے کچھ کہہ دیا ہے، ان کلام پر بھی اگر غور کریں تو اس سے بھی جو ہے قطعی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی جو بیان کرنے والا ہے اس نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے یا اپنی طرف سے گھڑی ہے یہ حدیث۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں، امام ابو حاتم کا قول پیش کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی وہ سچے ہیں لیکن حافظہ ان کا کچھ کمزور تھا۔ وہ جو خود اپنے ذہن سے اپنے حافظے سے بتائیں تو جو ہے کمزور ہوتی ہیں وہ روایتیں، اور جو اپنی کتاب سے بتائیں تو وہ بالکل صحیح اور جو ہے صالح ہوتی ہیں۔ تہذیب و تہذیب کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا وہاں پر، اور پھر آگے اس کے شواہد بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آخر میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ مشروع نہیں ہے اس طرح سے پڑھنا۔ اللہ اکبر! سلف صالحین پڑھتے چلے آ رہے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ آج ہم صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے امام ترمذی کے جو استاد تھے یا ان کے استاد تھے ان کو نہ دیکھا نہ جانا، بس کسی نے کچھ ان کے بارے میں کہا اور ہم نے اس پر یقین کر کے فوراً جو ہے ان کی حدیث کو ختم کر دیا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تحقیق کا، جو آج طریقہ اپنا لیا گیا ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اپنا کر ہی آج بہت ساری ایسی حدیثیں جس پر برابر امت کا عمل ہوتا رہا آج تک، ان کو بھی آج انکار کیا جانے لگا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، بخاری مسلم کی روایتوں کا انکار ہونے لگا اب اس طرح کی تحقیق کی وجہ سے۔ یہ تحقیق کا طریقہ بہت غلط طریقہ ہے جو مروج ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان۔ تحقیق، حدیثوں کی تحقیق خاص طور سے، یہ ہر کسی غیرے کا کام نہیں ہے، بلکہ جو ماہر فن محدثین تھے انہوں نے تحقیق کری، انہوں نے اس کو پہچان لیا، جان لیا کہ ہاں بھئی یہ اللہ کے رسول ہی کی حدیث ہے، تبھی انہوں نے اس کو قابل عمل گردانتے ہوئے اپنی کتاب میں پیش کر کے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھئی اس وقت اس موقع پر یہ پڑھنا چاہیے، یہ باب باندھ کر کے سمجھا دیا انہوں نے۔ وہ جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کے لیے پوری زندگی انہوں نے محنتیں نہیں کری تھیں، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے جو وقف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ان کی تعریف بیان کری، دین کی خدمت کرنے والا قرار دیا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کری تھی۔ وہ کوئی معمولی ہستیاں تھیں؟ وہ جھوٹی حدیثیں ہمیں پہنچانے کے لیے انہوں نے پوری زندگی وقف کری تھی۔ یہ کیسی عجیب و غریب تحقیقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ان کی روایتوں کو، جن کو انہوں نے قابل عمل قرار دیا ہے، آج ہم
اپنی عقل سے زبردستی کے جو ہے اصول بیان کر کے اور جو ہے اس کو پھر ناقابل عمل قرار دے رہے ہیں، اور اس طرح سے شریعت کے بہت سارے مسائل ہی ختم کر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ حدیث بالکل قابل عمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھی یہ دیکھو انہوں نے فلاں کا نام لیا ہے راوی اس کے، اور ان کے بارے میں دوسرے محققین کے اقوال بھی پیش کیے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایسا ایسا کہہ دیا اس کے بارے میں، تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی ایسے ہی دوسرے محققین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، اس حدیث کو، ایسے ہی دوسرے بڑے محققین اور بڑے علماء اسلام نے جو ہے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ اب دونوں میں سے آپ کس کی مانیں گے؟ اس طرف بھی آپ کو جو ہے علماء اسلام نظر آ رہے ہیں جو اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف بھی آپ کو علماء کرام نظر آ رہے ہیں بڑے جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ کس کی مانیں گے دونوں میں سے؟ جو ان میں ماہر فن ہیں، جو اچھی طرح سے ان حدیثوں کو سب سے زیادہ پرکھنے والے تھے، جن پر سب کا اعتماد تھا، ان کی تسلیم کی جائے گی بات۔ اور وہ امام ترمذی، امام حاکم، امام بہقی جیسے محدثین ہی ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد تھا، اپنے زمانے کے سب سے مشہور محققین میں شمار کیے جاتے ہیں اور شروع دور کے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے قریب تھے جن پر کلام کیا جا رہا ہے، ان کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں محدثین نے خود اقرار کیا اس چیز کا کہ جو ہم نے حدیثیں بیان کی اس کی دوسری بہت ساری سندیں ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر خالی عمل کے لیے ہم نے جو ہے چند حدیثیں ہی پیش کی ہیں کسی ایک ٹاپک پر، ورنہ اور بھی ہیں روایتیں جیسا کہ انہوں نے خود شواہد پیش کرے دوسرے۔ اللہ آسان کرے، یہ حدیثوں کو اس طرح سے انکار کر دینا، اللہ ہی رحم کرے کہاں تک یہ مسئلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور کس انداز سے جو ہے حدیثوں کا اسی طرح انکار ہوتے ہوتے کیا حالت ہو جائے گی دین کی، سوچ کر بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے تحقیق کا، کس قدر حدیثوں کا اس طرح انکار کر دیا جائے گا، دین جو ہے وہ پورا جو ہے ادھورا ہی ہو گیا ہے انکار کرتے کرتے۔ اللہ رحم فرمائے ہم پر سب پر۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔